یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیج میں. ہوں شاہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. محمد ضیاء الدین صاحب پاکستان کے سینئر ترین ایڈیٹر تھے جن کا انتقال آج صبح 22 علالت ہوا. وہ ایک سینئر مدیر ہی نہیں تھے بلکہ 6 دہائیوں سے امن کے لیے، انسانی حقوق کے لیے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ان کے انتقال کے باعث ایک خلا پیدا ہو گیا ہے قومی، اور آج کا پروگرام ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. امتیاز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت یہ صدمے والی خبر ہے جو صبح آج بھی ان کے بیٹے ڈاکٹر اطہر نے دی. وہ گزشتہ 1 ماہ سے تقریباً یا 20-25 روز سے وینٹیلیٹر پہ تھے اور دوبارہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ وہ کوما میں چلے گئے اور آج ان کا انتقال ہو گیا. ضیاء صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ایک بڑی لیجنڈری شخصیت تھے، جو پرانی روایت کے ایڈیٹرز اس طرح ہوتے تھے کہ اپنے پیشے پہ حرف آنے نہیں دینا، ایمانداری پہ حرف آنے نہیں دینا، اپنی پروفیشنل سٹینڈرڈز کو نہیں گرانا اور اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھنا، اور پبلک انٹرسٹ کو صرف عوامی مفاد کی نگہبانی کرنا ہے، اور عوام کے حق کے اطلاعات تک رسائی کا جو حق ہے اسے سیٹسفائی کرنا ہے. بہت بڑے چیمپئن تھے حق اظہار کے، بڑے بے باک، بڑے ہمبل بھی، بڑے سادہ بھی، اور بڑے کنسسٹنٹ، اور بڑے جمع مرد اور مقابلہ کرنے والے. ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان میں. میڈیا کا جو گروتھ ہوئی ہے اور پاکستان میں جو فکری سارا جو ایک ایوولوشن اور ارتقاء ہوا ہے، اور جو فکری جدوجہد پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہوئی ہے مختلف موضوعات پہ، بطور صحافی انہوں نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا. صحیح. 10,000 انہوں نے ایڈیٹور لکھے ہیں، ہزاروں ان کے کالم ہوں گے. ابھی زندگی کے آخری دنوں میں بھی وہ 4-5 کالم لکھتے تھے ہفتے میں. میں انہیں مذاق کرتا تھا، آپ کو ایڈیٹوریل لکھنے کی عادت ہے، لہذا آپ کہتے ہیں چلو 600 ورڈ اور صحیح تو کالم بن جائے گا. کسی کو انکار ہی نہیں کرتے تھے. اور اب دیکھیں وہ اصل میں وہ ان کو پیدا ہوئے وہ مدراس میں، اچھا، تامل ناڈو میں. اوکے. اور پھر وہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ڈھاکہ یونیورسٹی سے، فارمیسی میں. کرکٹ کے کوچ بھی رہے. اچھا. بڑی دلچسپی تھی کرکٹ سے. تو شروع میں تو انہوں نے یہ فارمیسی سے متعلق ہی کوئی پیشہ انہوں نے اختیار کیا. کراچی آ گئے، پھر انہوں نے ایم اے جرنلزم کیا. اور اس کی وجہ رجحان تھا اس طرف، اب وہ لکھنے پڑھنا چاہتے تھے. اوکے. تو فارمیسی غالباً ان کے اپنے والد صاحب کی فرمائش پر انہوں نے لی تھی. تو وہ پہلے وہ پھر بنے ایڈیٹر بنے دا اکانومسٹ کے. پھر انہوں نے ایک مارننگ کا نیوز پیپر بھی کراچی میں جوائن کیا. پھر وہ پی پی آئی ہوتی تھی ایک نیوز ایجنسی، اس میں بڑا عرصہ کام کرتے رہے. پھر ڈان کو انہوں نے جوائن کر لیا. ڈان کے وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے، پھر وہ نیوز کے ایڈیٹر رہے. صحیح. پھر ایکسپریس ٹریبیون انہوں نے لانچ کیا. اوکے. اور پھر وہ اس میں بھی کام، مسلم میں بھی کام کرتے رہے. تو بڑا ایک طویل عرصہ ہے ان کی صحافت کا، اور ان کی اس معاشرے میں کی بہتری کے لیے اور ہر آمریت کے خلاف کھڑے رہے. بڑی مشکلات سہی انہوں نے. ایوب خان کی آمریت کی انہوں نے مخالفت کی، ضیاء الحق کی آمریت کی انہوں نے مخالفت کی، یحییٰ خان کی آمریت کی انہوں نے مخالفت کی، مشرف کی آمریت کی انہوں نے مخالفت کی. اور انہوں نے ان کے جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ تھا ان کی اکنامک رپورٹنگ. اوکے. بہت محققانہ صحافت کرتے تھے. جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے پاکستان میں اس کی داغ میل ڈالنے والوں میں. اچھا. اور پھر یہ جو اکنامک پیجز آتے تھے ڈان کے، اس میں زیادہ تر ان کا کنٹریبیوشن، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور پھر یہ کہ میرے ساتھ تو انہوں نے ہم اکٹھے نیوز کے ایڈیٹوریل پہ بورڈ میں ہم اکٹھے کام کرتے تھے. میں لاہور میں تھا، وہ اسلام آباد میں تھی. ٹھیک. تو اس زمانے میں ہماری بڑی پرائیویٹ پریکٹس چلی. اچھا. کہ ایک تو تنخواہ ملتی تھی اپنے جاب کی،
اوکے. اس کے علاوہ ایڈیٹوریل لکھنے کا 1000 روپے ملتا تھا. اچھا. تو میں مہینے میں کوئی 30-40 ایڈیٹوریل لکھ دیتا تھا. تو وہ بڑی پریکٹس ہو گئی. لیکن پھر زیادہ صاحب چلے گئے چھوڑ کر, ان کا اصولی اختلاف ہو گیا. ٹھیک. پھر ان کا ایکسپریس ٹریبیون سے بھی اختلاف ہوا. اوکے. ساری زندگی وہ جرنلسٹ کے رائٹس کے لڑتے رہے. پی ایف کیو جے خاص طور پر اس میں وہ بڑے ایکٹیو تھے, اس کے آفس بیئرز میں بھی رہے. کمال یہ تھا کہ وہ ایک رول ماڈل ہیں صحیح. میڈیا کے لیے, آئندہ نسلوں کے لیے بھی. اور جو قدیم پرانی روایت کا جو اسٹینڈرڈ, ہائی اسٹینڈرڈ کا مورل اور پروفیشنل ایتھکس کا اور پروفیشنل اسٹینڈرڈس کی جو جرنلزم ہے, اس کے لیے وہ نوجوان نسل کے لیے آج بھی رول ماڈل ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. آپ کے ساتھ سیفا میں بھی کام کیا انہوں نے؟ ہاں, میرا ان کا تعلق کافی پرانا رہا. اچھا. اخبارات کے ذریعے بھی رہا, انٹلیکچوئل حوالے سے بھی رہا, اور ہم کافی بحث مباحثے کرتے تھے. لیکن وہ بہت پیارے دوست تھے, بڑے حلیم. ان کی بیگم بھی بہت خوبصورت عورت ہے. صحیح. دونوں میں بڑی محبت ہے. بڑا اچھا کھانا کھلاتی ہیں, حیدرآبادی کھانا. تو ہم تو جب ہم نے سیپا منائی تو ان کے فاؤنڈرز میں تھے. صحیح. سیپا جو ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسیشن پاکستان کا جو چیپٹر تھا, اس کے پہلے ہیڈ وہ تھے. پھر ہم نے بنایا تھا ساؤتھ ایشین میڈیا کمیشن ایڈیٹرز کی باڈی, پورے جنوبی ایشیا کی, جو مانیٹر کرتی تھی میڈیا ایتھکس کے سوالات کو, اور میڈیا فریڈم کے سوالات کو, اور میڈیا پہ اٹیکس کے معاملات کو. اس کے بھی وہ پورے ریجن کے پریزیڈنٹ رہے. اچھا. بڑی عزت تھی پورے انڈیا میں, اب بنگلہ دیش میں, شری لنکا میں, نیپال میں, پوری کمیونٹی, جرنلسٹ کمیونٹی ان کا بڑا احترام کرتی تھی. تو 20 سال تک وہ سیپما کے ساتھ مکمل اٹیچ رہے. اور یہ کہ ہماری جو فری میڈیا فاؤنڈیشن ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ تھے, بورڈ آف گورنرز. تو ضیاء صاحب وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چند صحافیوں میں سے جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے, صحیح. اور جو تاریخ کی صحیح سائڈ پہ کھڑے رہے. انسانی حقوق ہوں, عورتوں کے حقوق ہوں, اقلیتوں کے حقوق ہوں, خطے میں امن کی بات ہو, ڈیپ اسٹیٹ ہو, ملٹرائزیشن ہو, جنگ ہو, اس کے حوالے سے امن کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا جمہوریت کے لیے. اور سول سوسائٹی بڑے دانشور سے محروم ہو گئی ہے, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھے, حالانکہ وہ پوزیشن پولیٹیکل لیتے تھے, لیکن ان کے بڑے تعلقات رہے ٹاپ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, خاص طور بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی کافی رفاقت رہی. لیکن بی بی کے ساتھ بھی وہ بہت کھلا اور کھلے اپنے اختلاف کا اظہار کرتے تھے اور بات کرتے تھے. ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جو بات سچ سمجھتے تھے وہ کوشش کرتے تھے اس کی سچائی کو حقائق کی بنیاد پر رکھیں. ٹھیک. اور پھر اسے پیش کریں بلا کسی اس کے کم و کاست کے کو ملمہ سازی کیے بغیر. بڑا بلنٹ سوال وہ آپ سے, آپ بڑے قریبی دوست ہیں, وہ آپ سے پوچھ لیتے تھے, آپ سے کر لیتے تھے. پھر یہ کہ لیکن ہمبل, سویلائز, کلچرڈ. کبھی ان کی زبان سے میں نے بدگوئی نہیں سنی, بد زبانی نہیں سنی. کمال کے کالمسٹ تھے, رائٹر تھے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا ایک انسان کھو دیا ہے. میری تو ان سے بڑی رفاقت رہی, اور خاص طور پہ ہم سیپما کے 20 سال میں تو ہم بہت ہی قریب آ گئے. ہر کانفرنس میں ہم اکٹھے ہوتے تھے, اور تو وہ ایک طرح سے روح تھی ہمارے. آج پورے پاکستان میں جو کام کے صحافی ہیں اور ان کے لیے اداس ہے, اور سول سوسائٹی ان کے لیے بہت آج اداس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق زندگی ادا کر دیا. ابھی ہمارے بدلوں کی نشریات پہ بھی وہ جب بلا لیتے تھے, ابھی 1 مہینہ پہلے انہوں نے بڑا خوفناک قسم کا اکنامک متبادل پیش کیا. اب بڑے ہوائی بات نہیں کرتے تھے, وجہ اور پروف ہوتا تھا. ہاں, ایک سوچا سمجھی رائے دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان کی زندگی ہماری کچھ اس میں بہت بڑا خلا آ گیا ہے. صحیح.
تو کاش آج کی نسل اور ہم صحافی برادری اور سول سوسائٹی ان سے سیکھ سکے اور ان کے نقش قدم پہ چل سکے. بے شک بالکل صحیح کہا آپ نے. ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.